نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو ان نام سے پکارو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بنائے ہوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔ گزشتہ تفسیر میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ناموں کا ذکر اور شان نزول بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود کچھ نام مقرر کیے ہیں، انہی اچھے ناموں سے اللہ کو پکارا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر ہے، خاص کر 4 سورتوں میں، پہلی سورہ توبہ، پھر سورہ اعراف، اور اس کی یہ آیت پھر سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تیسری سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، چوتھا سورہ حشر کی آخری، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اس لیے تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے بہت اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، اور ہر نام کا ایک معنی ہے، اور وہ معنی بلندی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی خوبی اور صفت کو بتاتا ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں تو نہیں کیا مگر نبی کی زبان سے ان کا ذکر ہوا ہے، ان ناموں سے پکارو۔ وہ نام جو مشرکین اور کفار نے اپنے لیے گھڑ لیے ہیں، اپنے اعتبار سے اللہ کے لیے گھڑ لیے ہیں، رام، کرشن، پربھو، پرماتما، یشو، وشنو، برہما، یہ اللہ کے لیے قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، حرام و ناجائز ہے۔ اور کوئی بندہ اپنے لیے اپنے اعتبار سے اللہ کا نام تجویز کر لے، وہ بھی درست نہیں۔ ان ناموں سے پکارو جس کا اللہ نے ذکر کیا، یا جس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے مگر حضور نے فرمایا یہ اسماء ربانی ہے، یہی ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی عرض کیے تھے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، دیکھیے، جو شخص بزرگان دین اہل اللہ صالحین فرماتے ہیں، روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا، جو شخص دعا اس طرح مانگے، چونکہ اللہ کے اسماء کا ذکر دعا ہی کے لیے ہوگا عمومی اور اکثر طور پہ، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک الملک، دعا کے لیے ہوگا۔ تو بزرگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دعاؤں کے کلمات احادیث سے نکال کے بتائیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں نقل کیا، جو شخص دعا اس طرح مانگے کہ اولاً کہے اللہم انی اسألوک یا رحمان یا رحیم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے رحمان اے رحیم، پھر اللہ تعالیٰ کے سارے نام پڑھے جو 99 نام مذکور ہوئے۔ گزشتہ تفسیر میں جو میں نے عرض کیا، وہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے پڑھے، پھر ناموں کے بعد
درود پڑھے ان تصلی علی سیدنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہے ان ترزقنی من جميع بیتعلق بی بتمام نعمتک و دوام عافیتک یا رحمان الراحمین۔ اس طرح دعا مانگے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو یہ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو یاد کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر بن عربی بعض صوفیاء سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کل 1000 اسماء مبارکہ ہیں، نام ہیں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 4000 اسماء ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان گنت بے شمار نام ہیں۔ بندوں کی جتنی حاجتیں ہیں اتنے بندوں کے نام ہیں۔ ہر حاجت پہ بندہ رب کو پکارے۔ اگر رحم طلب کرتا ہے تو یا رحمان کہے، اگر اللہ سے رزق کی خیرات مانگتا ہے تو دعا کے بعد یا رزاق کہے، اگر بیماری سے شفا مانگ رہا ہے تو یا شافی الامراض کہے، اپنے رکے ہوئے کام کو بنانے کے لیے رب سے التجا کر رہا ہے تو یا مسبب الاسباب کہے، اگر کہہ رہا ہے اللہ ہماری آبادی میں کفار نے غلبہ کر لیا ہے انہیں تہس نہس کر دے تو یا قہار کہے یا جبار کہے۔ جس طرح کی دعا ہے اس طرح کا اللہ کا نام۔ تو اب جس حیثیت کی دعا مانگ رہا ہے اس حیثیت سے اللہ کو پکارے۔ ایسا نہیں کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے اے قہار و جبار، تو یہاں بیٹھے گا نہیں۔ قہار، قہر برسانے والا، عذاب دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب یہاں یہ معنی نہیں بیٹھے گا، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے اور اللہ کو صفت قہاری سے پکار رہا ہے۔ نہیں، جب رحم کی بھیک مانگے تو کہے اللہ مجھ پہ رحم کر، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحیم الدنیا والآخرہ۔ اگر بیماری سے شفا طلب کر رہا ہے تو کہے یا اللہ یا شافی الامراض۔ یہ حاجتیں بندوں کی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بندوں کی حاجت کی انتہا نہیں ہے، بے شمار حاجتیں ہیں۔ ہر حاجت پہ اللہ کے نام اسماء مبارکہ بھی بے شمار۔ اسی طرح مدارج النبوت میں ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ کے نائب مطلق ہیں، رب کی اسماء بے شمار ہیں۔ تو رب نے خوبیاں حضور کو بھی عطا فرمائی ہے، حضور کے بھی اسماء بے شمار۔ اس لیے کہ رب کریم ہے تو محبوب بھی کریم ہے۔ رب کریم ہے، محبوب کچھ نام وہ ہیں جو رب کے بھی ہیں، حضور کے بھی ہیں۔ رب کریم تو محبوب بھی کریم۔ رب رحیم ہے تو حضور کا نام بھی رحیم ہے۔ اسی لیے کہا اے ربی تو کریم و رسول تو کریم، مولا تو کریم تیرا رسول کریم۔ اے ربی تو کریم رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میان دو کریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں۔ یہ حضور کے اسماء مبارکہ بھی ہیں، اور سرکار تو وسیلہ اعظم ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، وسیلہ عظمیٰ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں، ان کی رحمت اگر نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں۔ یہ حضور کے بھی اسماء بے شمار ہیں۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی اللہ، باقی صفاتی نام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے یہ ہمیشہ موصوف ہو کر آتا ہے، کسی اسم کی صفت ہو کے نہیں آتا، موصوف ہے۔ اور لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے یہ کسی لفظ سے مشتق نہیں ہے،
دوسری الفاظ دوسروں سے بنتے، رحم سے رحمان بنا، رحم سے رحیم بنا، کرم سے کریم بنا، ستر سے ستار بنا، یعنی دوسرے جو اسماء ہیں یہ کسی سے مشتق ہو کے آتے ہیں۔ لفظ اللہ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، بذات خود ایک لفظ ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس قدر علماء نے تحقیق کی ہے لفظ اللہ کی کہ اس پہ کتابوں کے درجن کے درجن بھرے ہیں لفظ اللہ کی تحقیق میں، اتنا کچھ لکھا ہے۔ اب بعض وہ نام ہیں کہ جن کا ذکر جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس پہ علماء کا امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام اختیار کیا جائے جس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے، اور اگر وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے مگر اس کا اطلاق جو ہے قرآن میں اس کا ذکر، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے امت کا اجماع، علماء کا، مجتہدین کا اس پہ اجماع ہے، امت کے علماء اس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے۔ جیسے لفظ خدا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر امت کا اجماع ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے مگر امت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ اب جب اتفاق ہے تو اللہ کو خدا کہنا جائز، تو یہ جن پہ علماء کا اتفاق ہو۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ایسے ہیں کہ جو کسی کی صفت نہیں بن سکتے، جیسے وحدت الوجود، واجب الوجود، یہ وہ نام ہے۔ خیر، اب نام کے تعلق سے کافی بحث ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گویا یہ اس آیت کریمہ میں مفہوم اور یہ بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہتر اور اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے اکثر ان ناموں میں میم آتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے، وہ اسماء میم سے، جیسے قل اللہم مالک الملک، میم ہے، میم سے شروع ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے اسماء ہیں جن میں میم آتا ہے۔ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ایسے ہیں جس میں لفظ میم کا استعمال ہوا ہے، مالک، ملک، مہیمن، متکبر، قرآن میں جو صفتیں، مصور، یہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اکثر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں لفظ میم آیا ہے، اسی لیے اللہم کے بعد علماء نے میم بڑھا دیا، اللہم میم بڑھایا۔ یہ میم کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی لغت میں الگ سے ترجمہ ہے، اللہ لفظ ہے، اللہ لفظ ہے، مگر بہت سارے اسماء ایسے ہیں کہ جس میں میم ہے، یا تو ابتدا میم سے ہوتی ہے، یا بیچ میں لفظ میم ہے، یا آخر میں میم ہے۔ اللہ کے اسماء میں میم آتا ہے، اور علماء کرام نے، ہمارے محققین نے اسی وجہ سے، اب بندہ جب دعا کرے گا، کسی کو بہت سارے اسماء اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، کیسے وہ 99 نام یاد کرے گا؟ ہاں جو کوشش کرے تو یاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء، ہمارے محققین، ہمارے مدبرین علماء نے اللہ کے بعد میم بڑھا دیا، اللہم، یعنی اللہ کے بعد میم اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ بندہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے 99 نام بھی میم میں آ گئے ہیں۔
اللہ کے 99 نام میم میں آ گئے ہیں. یہ جو اللہم میں میم ہے یہ اللہ کے ان سارے دیگر اسماء پہ دلالت کرتا ہے. اب جو اللہ کہہ رہا ہے اللہم کہہ رہا ہے وہ گویا کہہ رہا ہے اللہم مالک الملک. جو اللہم کہہ رہا ہے وہ گویا اللہم یا مصور کہہ رہا ہے, اللہم یا مالک یا ملک کہہ رہا ہے, اللہم یا متکبر, اللہم یا مصور. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء میم سے شروع ہوتے ہیں یہ سارے اسماء کرام گویا اللہم کے میم میں آ گئے. یہ اللہم یہ جو ہے میم اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ. علماء کرام نے, اب ظاہر بات ہے علماء امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ اللہم کا میم جو ہے ابھی تک ہمیں بھی پتا نہیں تھا, کبھی بات ذہن سے گزری, آج سمجھ میں آ گئی. تو یہ اللہم کا جو میم ہے یہ دوسرے 99 نام پہ دلالت یا ان ناموں پہ دلالت کرتا ہے جس میں میم آ رہا ہے. اور میم کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ رب کے اکثیر اسماء میم سے شروع ہوتے ہیں اور رب نے اپنے محبوب کا نام بھی میم محمد سے رکھا. محمد دیکھیے, محمد ہائی ایک بار آیا, دال ایک بار آیا, مگر میم 2 بار آیا. احمد میم آیا, حضور کا نام حامد میم آیا, زمین پہ احمد ہے اس میں بھی میم ہے, زمین پہ محمد حضور کا نام ہے اس میں بھی میم ہے, اور آسمان اور فرشتوں کی دنیا میں جو سرکار کا نام محمود ہے اس میں بھی 2 میم ہے. یعنی رب کو یہ اپنے محبوب کا نام بھی اس سے رکھا تاکہ مطابقت ہو جائے. ابھی دیکھیے کہتے ہیں کہ کسی صاحب سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء یہ 99 کیوں ہیں؟ ارے پورے 100 ہو جانے چاہیے تھے, 100 کا عدد, 99 کیوں؟ کوئی چیز 100 ہوتی ہے کمپن سیٹ لیول ہو جائے نا بھائی, 100 200 400 500, یہ 99 92 یہ یعنی 99 جو ہے یہ گویا جفت ہے, یہ طاق ہے, جفت نہیں ہے. 100 ہو جاتے تو فگر اچھا ہو جاتا. 99 کیوں ہے؟ تو جب کسی اللہ والے سے پوچھا اللہ کے 99 نام کیوں ہے, 100 کیوں پورے نہ ہوئے, تو اس نے ایک بہت اچھی وجہ بیان کی. کہا 100 کا عدد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے رکھ دیا, اپنے محبوب کے رکھ دیا. کیا وہ کیسے؟ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور رسول پاک خود ایک اللہ کا نام ہے. رسول اللہ خود اللہ کا نام ہے, یعنی اللہ کے 99 نام تو ہے ہی اور محبوب خود اللہ کی صفت و نام ہے. محبوب سے 100 نام پورے ہو گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام پکارے جائیں, اور رول بیان نے بیان کیا ان تصلی, 99 نام پکارنے کے بعد سرکار پہ درود پڑے, یہ خود حضور کا نام, یعنی 100 کا عدد پورا ہو گیا, 100 کا عدد پورا ہو گیا. تو اللہ نے 99 نام اپنے لیے رکھے اور ایک نام اللہ کا, یعنی رسول پاک کی ذات خود اللہ کا نام ہے, اللہ کا پتہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہمارے آقا ہے. حضور رب کی صفت ہیں, رب کے جو ہے جمال کے آئینہ دار ہیں, رب کے کمال کی آئینہ دار ہیں, صفات خدا بندی کے آئینہ دار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان وحدت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان وحدت کا. نظر آتا ہے ایک انداز اس کثرت میں وحدت کا, نظر آتا ہے ایک انداز اس کثرت میں وحدت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ, ٹوٹے زنجیریں گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے رحمت کا. یہ جو ہے حضور خود جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے, ذات محمد اللہ کی صفت ہے. اسی لیے
جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء اتنے ہیں 99 اور بے شمار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء ہے. اب جس کا جیسا عشق وہ اس نام سے مصطفیٰ کو پکارتا ہے، اس نام سے، اور کوئی کما حق ہو تو سرکار کی تعریف کر ہی نہ پایا. اس لیے جو ہے کہا لم یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہر آنے والے نے تعریف کی، بیان کیا، مگر کہا کہ قلم ٹوٹ گئے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شان بیان نہ ہوئی. آخر میں اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا یا رسول اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اب کیا کہوں حضور کو جس نہج پہ تولا جا رہا ہے. آقا سب سے بلند ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے؟ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کا، کیا کہا جائے حضور کو جس نہج پہ تولا جائے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں. سرکار تو ممکنات میں سے ہیں، یعنی مخلوق ہی تو ہیں، اللہ کے سوا سب مخلوق ہیں. اگرچہ مخلوق میں ایک بہت بڑا مقام، مخلوق میں سب سے اونچا وہ اعلیٰ مقام حضور کا ہے، مگر جو مخلوق ہے وہ ممکن ہے. جب حضور مخلوق ہیں، عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مگر بندے میں یہ طاقت، اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے چاند جگر چیر دے، سرکار بلائیں تو درخت چلا آئے. مخلوق میں جو ممکنات میں ہے اس میں یہ قدرت نہیں ہوتی. اور حیران ہوں کہ رب مان بھی نہیں سکتا، رب بھی نہیں ہے، اور اگر رب نہیں ہے تو مخلوق ہے. جب مخلوق ہے تو مخلوق میں یہ قدرت کہ چاند چیر دیں، سورج پلٹ آئے، درخت سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں. اب کنفیوزنگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. اس لیے کہ بندہ ہے، جو بندہ ہے تو واجب یعنی رب نہیں ہے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی یہ خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن مانوں تو قدرت یہ اس کی ممکن میں کہاں ہے، اور رب اب جو ہے واجب مان نہیں سکتا. آخر ہے کیا؟ فیصلہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ عالم امکان کے شاہ. حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایک وسیلہ ہے رب اور مخلوق کے درمیان، برزخ ہے یہ سر خدا، اللہ کا راز ہے، نہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اسی لیے بہت اچھا فیصلہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جن جلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اللہ. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ان کی رحمت نے دی صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. سورج نکلا، چاند نکلا، روشنی پھیلی. سورج بھی کہہ رہا ہے مجھ میں چاندنی روشنی زیادہ ہے. چاند کہہ رہا ہے میری چاندنی کی طرح کسی کی چاندنی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. مگر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب حضور بے پردہ ہوئے اور سرکار نے اپنے چہرے زیبا سے پردہ ہٹایا تو پھر چاند کی چاندنی بھی ماند آئے، سورج کی کرنیں بھی پھیکی آئیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترسے سزا، یہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے.
شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دوسرا مصرع اس میں آ گیا. اب جو ہے یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت. جب سرکار کی بات آئی تو پھر میں نے اس موضوع کو لے لیا، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء بے شمار ہیں، بے شمار نام ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ذکر فرمایا ہے بہت سارے اسماء وہ ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس قدر اپنے اشعار میں نعتیہ کلام میں حضور کو پکارا ہے کہ اللہ اللہ آخری بات کہہ دیتے ہیں، آخری بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے. اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اس گربہ او نہ رسیدی تمام بول ہے بس. یعنی مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور تک جو پہنچ گیا تو دیندار نہیں سراپا دین ہو گیا. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اس گربہ او نہ رسیدی تمام بول ہے بس. اگر حضور تک نہ پہنچا تو پھر اس کی نماز بھی بول ہے بھی ہے، اس کا روزہ بھی بول ہے بھی ہے. یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور جو ہے ہم نے ان میں سے ایک گروہ پیدا کیا، ہمارے بنائے ہوئے میں سے ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں. یہ آیت کریمہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے، یہی ممن خلقنا امت یہدون بالحق و بہ یعدلون، کہ ہم نے بنائے ہوئے میں ایک گروہ وہ ہے جو حق کی بات بتائیں اور انصاف اس پر انصاف کریں. حضرت فاروق اعظم وغیرہ سے روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے، حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے ہے، یہ میری امت کے لیے ہے، یہ میری امت کے لیے ہے، یہ میری امت کے لیے ہے. سرکار خوشی کا اظہار کرتے تھے یہ میری امت کی آیت ہے. یعنی میری امت میں سے وہ جماعت جو ہدایت پر ہے اور حق کی بات بتاتے ہیں اور اس پر انصاف کرتے ہیں کہ ہادل امتی ہادل امتی. آقا بار بار کہتے تھے یہ میری امت کے لیے ہے، یہ میری امت کے لیے. تو یہ ہم لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. آگے اسی ضمن میں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آیت کریم